مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی بھارتی سازش نامنظور۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کو 4 سال مکمل۔ یوم استحصال کشمیر پر اسلام آباد میں ریڈیو چوک سے پارلیمنٹ ہاؤس تک کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے ریلی سے خطاب میں کہا، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم اور جبر جاری ہے، پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، اقوام متحدہ کشمیریوں سے متعلق قراردادوں پر عمل کرائے۔ ان کی قربانیوں کو سلام کرتا ہوں۔ حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کی طرف سے انہیں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں حکومت کسی کی بھی ہو، یہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ پاکستان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد و زن اس تحریک میں، اس جائز جدوجہد میں، اس حق لینے کی تحریک میں آپ کے ساتھ۔ کشمیری بھائیوں ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مختلف شہروں میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ مظفر آباد میں ریلی، خواتین اور بچوں کی بھی سیاہ جھنڈے اٹھا کر شرکت۔ سرگودا میں بھی یوم استحصال کشمیر پر ریلیاں اور تقریبات۔ سکھر میں بھی ریلی، شرکا کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ صدر مملکت عارف الوی کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کی مذمت۔ کہا، ایسے اقدامات متنازع علاقے پر مستقل قبضے کے مترادف ہیں۔ سفارتی دوگلا پن اور بھارتی ریاستی دہشت گردی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ بھارت کے ہتھ کنڈے کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ کو نہیں بجھا سکے۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آواز بنتا رہے گا۔ بھارت 7 دہائیوں سے مقبوضہ جموں کشمیر پر قابض ہے۔ بھارت نے کشمیری عوام کو دبانے کے لیے طاقت اور تشدد کے وحشیانہ استعمال کا سہارا لیا۔ وزیر اعظم کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام۔ کہا، پاکستان بھارت کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ شہباز شریف کا کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ کشمیری بہن بھائیوں کو سلام۔ آج دنیا کے ہر کونے میں لوگ بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، یہ کشمیریوں کی فتح ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کہا، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے سے بھارت دنیا میں بری طرح بے نقاب ہوا، یہ بھارت کا آخری ہتھ کنڈا تھا۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کشمیری شہداء کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ بھارتی حکومت کے اقدامات کشمیر میں انسانی بحران پیدا کر رہے ہیں۔ بھارتی ہتھ کنڈے خطے کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ خطے کے امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ اب اس دنیا بھر میں بھی کوششیں کر رہا ہے اور اگلے سال الیکشن ہے اور مودی زیادہ بربریت کرے گا مقبوضہ کشمیر میں۔ مودی جو کچھ کر رہا ہے ہم نے اس کا ڈپلومیٹیکلی ایک بی فٹنگ رسپانس دینا ہے، میچنگ رسپانس دینا ہے۔ کشمیری عوام مودی کے 5 اگست کے غیر قانونی اقدام کو نہیں مانتے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا، مودی کشمیر میں انسانی حقوق پامال کر رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا، 5 اگست کا بھارتی اقدام کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے کا مذموم طریقہ ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس۔ نگراں وزیر اعظم اور نگراں سیٹ اپ پر تبادلہ خیال۔ ملکی صورتحال اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کا جائزہ۔ الیکشن پرانی مردم شماری پر ہوں گے یا نئی پر، آج فیصلے کا امکان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ اجلاس میں نئی مردم شماری پر رپورٹ پیش ہوگی۔ اگر CCI نے رپورٹ منظور کر لی تو پھر آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، جن کے لیے نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑیں گی۔
ایسی صورت میں عام انتخابات میں کم از کم 3 سے 4 ماہ کی تاخیر کا خدشہ ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس پر سماعت۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیے کہ خواجہ حارث 12 بجے پیش ہوں ورنہ فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ گزشتہ روز کے آرڈر میں پیشی کی واضح ہدایات تھیں، ایسی صورتحال میں تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست پر ڈائری نمبر بھی لگا دیا گیا۔ درخواست میں توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کے خلاف حکم امتناع کی استدعا کی گئی ہے۔ سرٹیفائیڈ چور اور بزدل آدمی چھپ کے بیٹھا ہے، اس چوہے کو کبھی تو بل سے نکلنا ہوگا۔ یہ چوہا ہمیشہ بل میں بیٹھ کے چھپ کے اپنا وقت نہیں گزار سکتا۔ توشہ خانہ کیس پاکستان کی تاریخ کا انوکھا ٹرائل ہے۔ 11 ماہ میں ملزم صرف 4 بار پیش ہوا۔ نون لیگی رہنما عطا تارڑ کی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید، کہا اربوں کے تحفے کی چوری نکل آئی، عدالتوں سے فرار اس لیے ہے کہ چوری کا حساب نہ دینا پڑے، چوہے کو کبھی تو بل سے نکلنا ہوگا۔ 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل میں نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آج پھر طلب کر لیا۔ بطور ملزم نیب راولپنڈی میں طلبی کا سمن جاری، القادر ٹرسٹ سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ ان واقعات کے اندر جو یہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تکلیف دہ ہے ہر پاکستانی کے لیے ایسے واقعات کو دیکھنا۔ ہم ہر اس سوچ کی جو اس حادثے کے پیچھے کار فرما تھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آج یہ دیکھ کر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہ نقشہ دیکھا۔ سانحہ 9 مئی کی تحقیقات، چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خان اور عثمہ خان جے آئی ٹی میں پیش، بیان ریکارڈ کرا دیا۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات سے لا تعلقی کا اظہار۔ پاکستان لائرز محاذ کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، 9 مئی کے واقعات کی سخت مذمت، کہا شرپسند اپنے ہی گھر کو آگ لگا گئے، قومی پرچم تک جلا دیا۔ 9 مئی کے سانحے میں ملوث شرپسندوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ شہدائے پاکستان کو سلام، میجر ثاقب علی اور سپاہی معروف عجب شہید کی چوتھی برسی، دونوں نے 5 اگست 2019 کو باجوڑ میں آپریشن کے دوران جام شہادت۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔